ایک وقت آتا ہے کہ انسان اتنا مجبور اور اپنے آپ کو اتنا بے بس سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے، یا اللہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ آپ کو لگا تھا شاید اللہ خاموش ہے، شاید آپ کی دعائیں نہیں سنی جا رہی، شاید آپ اکیلے رہ گئے ہیں۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں، آج کی آیات بتاتی ہیں کہ یہی الفاظ انبیاء اور ان کے ساتھ ایمان والوں کی زبان پر بھی آئے تھے، یہاں تک کہ وہ بھی پکار اٹھے، آخر اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اور پھر اللہ نے ایسا جواب دیا جو آج ہر آزمائش میں گھرے انسان کے دل کو زندہ کر دیتا ہے۔ السلام علیکم۔ آج انشاءاللہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 211 سے سٹارٹ کریں گے۔ اس کا ترجمہ اور تفسیر تفہیم القرآن سے بیان کروں گی جو اہل سنت جماعت کے لیے ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کی ناشکری سے عبرت دلاتے ہیں، دنیا کے دھوکے سے خبردار کرتے ہیں اور ایمان والوں کو بتاتے ہیں کہ جنت کا راستہ آزمائشوں سے ہو کر گزرتا ہے، مگر اللہ کی مدد ہمیشہ قریب ہوتی ہے۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنی اسرائیل سے پوچھو کیسی کھلی کھلی نشانیاں ہم نے انہیں دکھائی ہیں، اور پھر یہ بھی انہی سے پوچھ لو کہ اللہ کی نعمت پانے کے بعد جو قوم اس کو شقاوت سے بدلتی ہے اسے اللہ کیسی سخت سزا دیتا ہے۔ اس کی تفسیر ہے، اس سوال کے لیے بنی اسرائیل کا انتخاب دو وجہ سے کیا ہے۔ ایک یہ کہ آثار قدیمہ کے بے زباں کھنڈروں کی بنسبت ایک جیتی جاگتی قوم زیادہ بہتر سامان عبرت و بصیرت ہے۔ دوسرے یہ کہ بنی اسرائیل وہ قوم ہے جس کو کتاب اور نبوت کی مشعل دے کر دنیا کی رہنمائی کے منصب پر مامور کیا گیا تھا، اور پھر اس نے دنیا پرستی، نفاق اور علم و عمل کی ضلالتوں میں مبتلا ہو کر اس نعمت سے اپنے آپ کو محروم کر لیا۔ لہٰذا جو گروہ اس قوم کے بعد امامت کے منصب پر مامور ہوا ہے، اس کو سب سے بہتر سبق اگر کسی کے انجام سے مل سکتا ہے تو وہ یہی قوم ہے۔ اس آیت سے سبق یہ ملتا ہے کہ اللہ کی واضح نشانیاں دیکھ لینے کے بعد بھی اگر انسان ناشکری اور نافرمانی اختیار کرے تو وہ خود اپنے انجام کا ذمہ دار بنتا ہے۔ اللہ کی نعمتوں کو معمولی نہ سمجھیں، ہدایت سب سے بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کریں۔ آیت نمبر 212، جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ہے ان کے لیے دنیا کی زندگی بڑی محبوب اور دل پسند بنا دی گئی ہے۔ ایسے لوگ ایمان کی راہ اختیار کرنے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، مگر قیامت کے روز پرہیزگار لوگ ہی ان کے مقابلے میں عالی مقام ہوں گے۔ رہا دنیا کا رزق تو اللہ کو اختیار ہے، جسے چاہے بے حساب دے۔ اس آیت سے سیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ دنیا کی چمک دمک اکثر حق سے غافل لوگوں کو خوبصورت دکھائی دیتی ہے، مگر اصل عزت اور کامیابی آخرت میں متقی لوگوں کے لیے ہے۔ کسی کی دولت، شہرت یا آسائش دیکھ کر اپنے ایمان کو کمزور نہ ہونے دیں۔ اللہ کے ہاں معیار تقویٰ ہے، دنیا نہیں۔ آیت نمبر 213، ابتدا میں سب لوگ ایک ہی طریقے پر تھے، پھر یہ حالت باقی نہ رہی اور اختلافات رونما ہوئے۔ تب اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے جو راست روی پر بشارت دینے والے اور کج روی کے نتائج سے ڈرانے والے تھے، اور ان کے ساتھ کتاب برحق نازل کی تاکہ حق کے بارے میں لوگوں کے درمیان جو اختلافات رونما ہو گئے تھے ان کا فیصلہ کریں۔ اور ان اختلافات کی رونما ہونے کی وجہ یہ نہ تھی کہ ابتدا میں لوگوں کو حق بتایا نہیں گیا تھا، نہیں، اختلاف ان لوگوں نے کیا جنہیں حق کا علم دیا جا چکا تھا۔
انہوں نے روشن ہدایت پا لینے کے بعد محض اس لیے حق کو چھوڑ کر مختلف طریقے نکالے کہ وہ آپس میں زیادتی کرنا چاہتے تھے۔ بس جو لوگ انبیاء پر ایمان لے آئے انہیں اللہ نے اپنی اذن سے اس حق کا راستہ دکھا دیا جس میں لوگوں نے اختلاف کیا تھا۔ اللہ جسے چاہتا ہے راہ راست دکھا دیتا ہے۔ اس کی تفسیر ہے، ناواقف لوگ جب اپنی قیاس و گمان کی بنا پر مذہب کی تاریخ مرتب کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ انسان نے اپنی زندگی کی ابتدا شرک کی تاریکیوں سے کی، پھر تدریجی ارتقاء کے ساتھ ساتھ یہ تاریکی چھٹتی اور روشنی بڑھتی گئی، یہاں تک کہ آدمی توحید کے مقام پر پہنچا۔ قرآن اس کے برعکس یہ بتاتا ہے کہ دنیا میں انسان کی زندگی کا آغاز پوری روشنی میں ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جس انسان کو پیدا کیا تھا اس کو یہ بھی بتا دیا تھا کہ حقیقت کیا ہے اور تیرے لیے صحیح راستہ کون سا ہے۔ اس کے بعد ایک مدت تک نسل آدم راہ راست پر قائم رہی اور ایک امت بنی رہی، پھر لوگوں نے نئے نئے راستے نکالے اور مختلف طریقے ایجاد کر لیے، اس وجہ سے نہیں کہ ان کو حقیقت نہیں بتائی گئی تھی، بلکہ اس وجہ سے کہ حق کو جاننے کے باوجود بعض لوگ اپنے جائز حق سے بڑھ کر امتیازات، فوائد اور منافع حاصل کرنا چاہتے تھے اور آپس میں ایک دوسرے پر ظلم، سرکشی اور زیادتی کرنے کے خواہش مند تھے۔ اسی خرابی کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو مبعوث کرنا شروع کیا۔ یہ انبیاء اس لیے نہیں بھیجے گئے تھے کہ ہر ایک اپنے نام سے ایک نئے مذہب کی بنا ڈالے اور اپنی ایک نئی امت بنا لے، بلکہ ان کے بھیجے جانے کی غرض یہ تھی کہ لوگوں کے سامنے اس کھوئی ہوئی راہ حق کو واضح کر کے انہیں پھر سے ایک امت بنا دیں۔ اس آیت سے سبق یہ ملتا ہے کہ اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء اور کتابیں بھیجی تاکہ اختلافات میں حق واضح ہو جائے۔ اختلاف کی جڑ اکثر تکبر اور خواہشات ہوتی ہیں۔ اپنی رائے سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت کو اہمیت دیں۔ آیت نمبر 214، پھر کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت کا داخلہ تمہیں مل جائے گا، حالانکہ ابھی تم پر وہ سب کچھ نہیں گزرا ہے جو تم سے پہلے ایمان لانے والوں پر گزر چکا ہے۔ ان پر سختیاں گزری، مصیبتیں آئیں، ہلا مارے گئے، حتیٰ کہ وقت کا رسول اور اس کے ساتھی اہل ایمان چیخ اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ اس وقت انہیں تسلی دی گئی کہ ہاں اللہ کی مدد قریب ہے۔ اس کی تفسیر ہے، اس سے پہلے کی آیت اور اس آیت کے درمیان ایک پوری داستان کی داستان ہے جسے ذکر کیے بغیر چھوڑ دیا گیا ہے، کیونکہ یہ آیت خود اس کی طرف اشارہ کر رہی ہے اور قرآن کی مکی صورتوں میں جو سورہ بقرہ سے پہلے نازل ہوئی تھی یہ داستان تفصیل کے ساتھ بیان بھی ہو چکی ہے۔ انبیاء جب کبھی دنیا میں آئے انہیں اور ان پر ایمان لانے والے لوگوں کو خدا کے باغی اور سرکش بندوں سے سخت مقابلہ پیش آیا اور انہوں نے اپنی جانیں جوخم میں ڈال کر باطل طریقوں کے مقابلے میں دین حق کو قائم کرنے کی جدوجہد کی۔ اس دین کا راستہ کبھی پھولوں کی سیج نہیں رہا کہ آمنا کہا اور چین سے لیٹ گئے۔ آمنا کا قدرتی تقاضا ہر زمانے میں یہ رہا ہے کہ آدمی جس سے دین پر ایمان لایا ہے اسے قائم کرنے کی کوشش کرے اور جو طاغوت اس کے راستے میں مزاحم ہو اس کا زور توڑنے میں اپنے جسم و جان کی ساری قوتیں صرف کر دے۔ اس آیت سے سبق یہ ملتا ہے کہ جنت آسانیوں کا انعام نہیں ہے بلکہ ایمان، صبر اور آزمائشوں میں ثابت قدم رہنے والوں کا انعام ہے۔ جب بندہ ہر طرف سے بے بس ہو جاتا ہے تب اللہ کی مدد آتی ہے۔
اگر آپ اس وقت کسی آزمائش سے گزر رہے ہیں تو مایوس نہ ہوں۔ آزمائش اللہ کی ناراضی کی دلیل نہیں، بلکہ کبھی کبھی اللہ کی قربت کا راستہ ہوتی ہے۔ صبر کریں اور اللہ سے اپنا تعلق مضبوط رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے زیادہ سخت آزمائش انبیاء پر آتی ہے، پھر ان کے بعد ان لوگوں پر جو ان سے زیادہ مشابہ ہوں، پھر ان کے بعد۔ جامعہ ترمذی حدیث نمبر 2398۔ اگر آج آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں اور دل میں صرف ایک سوال ہے، یا اللہ کب، تو سورۃ بقرہ کی یہ آیات جواب دیتی ہیں۔ یاد رکھو، بے شک اللہ کی مدد بہت قریب ہے۔ آج بس یہاں تک ہی، نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 215 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔